बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुशर्रफ साहब के दौर का अरूज था और कंज्यूमर को बेस बनाकर लोगों को इकॉनमी के रेट्स हाई ग्रोथ रेट्स दिखा रहे थे जनाब शौकत अजीज साहब। और ज़ाहिर है कि जब सरगर्मी एक होती है, मुआशी सरगर्मी होती है, हर साल 6-7 अरब डॉलर आपको अमेरिका से मिल रहे हों, मतलब इकॉनमी में इंजेक्ट हो रहे हैं, सरकार को ना मिल रहे हों, वैसे इकॉनमी में इंजेक्ट हो रहे हों, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ हो जाया करता है। मुशर्रफ साहब का दौर जो पूरे का पूरा रहा और जिसमें पहली दफ़ा ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें मुतारफ़ करवाई गईं और जिसके नतीजे के अंदर नवाब ऑफ कालाबाग की नवासियां भी सियासत में आईं और उन्होंने सियासत के रंग ढंग को और जिस तरह से तब्दील किया, और उसके बाद कुछ ऐसी बातें कही जाती थी जो दोहराते हुए जुबान जो है वो जलती है, ठीक है। और ख़ास तौर पे इन ख़वातीन को फोकस बना के हमने उन बातों को उस वक्त तक नहीं माना जबकि कम से कम 3 वफाकी वुज़रा, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट के वफाकी वुज़रा और 2 पंजाब के सूबाई वुज़रा का हमने बाकायदा उनकी ज़ुबान से ये इतराफ़ नहीं सुन लिया कि मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर तरक्की करने का यही एक ज़ीना है, जिसके ऊपर चढ़ जाइए तो फिर आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। नतीजे के तौर के ऊपर जो है हमने उसका आखिरी झलक जब हमने देखी वो ये थी कि एक खातून के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ खबरें छापी गईं कि ये गर्लफ्रेंड तो ये थी मुनिस इलाही साहब की, दरोग बरगर्दन रावी मुबैना, ठीक है, लेकिन शादी इनसे परवेज इलाही साहब ने फड़का दी है। तो वो वैसे भी मतलब घरेलू खातून तो नहीं थी, ठीक है, इसका उलट समझ लें, उनकी बच्चियां भी थीं, तो लेकिन जरा मुंह मत्थे लगती थी। और फिर वो पाकिस्तान से जैसे ही परवेज इलाही साहब रुखसत हुए, उनकी रुखसत के दिन करीब आए, तो उन्होंने जिस एसेट को सबसे पहले डिस्पोज ऑफ किया उनमें वो खातून भी थी। एक तो उन्होंने अपना साहबजादा बाहर भिजवा दिया और दूसरी ये खातून को भी किसी बैरून मुल्क रवाना किया। फिर उन्होंने पंजाब हुकूमत तोड़ी थी, अगर आपको मैं याद दिला पाऊं तो, ठीक है। तो ये एक था। अब ज़ाहिर है बड़ा दिल करता है कि ये चस्केदार कहानी जो है वो चस्के ले लेके बाकायदा आंखें घुमा घुमा के आपको बताई जाए, लेकिन अखलाकियात का क्या किया जाए कि जो सामने दीवार बना के खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं ये बात नहीं, इसको यहीं पे छोड़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारा व्लॉग देख देख कर इतने अक्लमंद हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या कहना था। अच्छा, जब ये खिदमात जो कि उस जमाने के अंदर बड़ी मुस्तामल थी और हर सतह के ऊपर मुस्तामल थी, ये खिदमात कोई शख्स अंजाम दे लेता तो फिर उसके लिए होता कि मांग क्या मांगता, ठीक है। मतलब कोई इस्लामाबाद के अंदर कोई वाटर स्पोर्ट्स या इस तरह की कोई कंपनी बनी थी, किसी जर्नलिस्ट साहब की थी, आजकल वो बहुत असूल के ऊपर बैठे हुए टीवी के ऊपर आपको और मुझे भाषण दे रहे होते हैं, तो उन्हें वो ठेका मिल गया बगैर किसी वजह के। इसी तरह से एक ऐसी जगह जिस पर बाकायदा गोरा लिख के दे के गया कि ये चरागाह है, यहाँ पे तामीरात नहीं होनी चाहिए, और वो मारगला की पहाड़ियां जो इस्लामाबाद की पिछली साइड पे उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, वहां पे एक रेस्टोरेंट बनाने की इजाजत दी गई, मुनाल रेस्टोरेंट। और वो मुनाल रेस्टोरेंट बना, फिर पहले वो थोड़ा सा था, फिर वो ज्यादा बन गया, ठीक है। फिर वो 3-4 गुना उन्होंने जगह घेर ली, पहाड़ी तोड़ना था ना जी नीचे को, वो उन्होंने घेर ली। फिर उनकी देखा देखी इर्द गिर्द 1-2 और भी बन गए, ठीक है। भाई उनका कोई वाकफ नहीं होगा सीडीए के अंदर, या वो कोई खिदमात फराहम नहीं करते होंगे। ये मुनाल रेस्टोरेंट जो था, इसके अंदर हमने कई दफा खाना भी खाया। हर दफा ये बात उस टेबल पे जरूर डिस्कस हुई कि ये किसी भी दिन जो है ये ढह जाना है, क्योंकि ये गैर कानूनी तामीर है, ये जंगल है, जंगल में ये कंक्रीट की तामीर नहीं की जा सकती। और लोग मुंतजर रहे, मुशर्रफ साहब के जितने भी अनासर आए
خمسہ اور اربع تھے، جب وہ رخصت ہوئے، ریٹائر ہوئے، ان کے جو پالتو جو تھے یا ان کے جو بینیفیشری تھے یا ان کے، اور مشرف صاحب کا بھی دیہانت ہو گیا، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد پھر سوچا گیا کہ یہ جو نقش کون تم کو نظر آئے مٹا دو. تو نقش کون مٹانے کے لیے جب ہم نکلے تو سنا کہ مشرف صاحب کے ورثہ ادارے کو ہی یہ بات ہو گئی کہ یہ تو چراگاہ ہے اور چراگاہ کے اندر تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے ٹھوک بجا کے فیصلہ دیا جناب عطر من اللہ صاحب نے کہ یہ تو گرین ایریا ہے، اس کو آپ نے براؤن کیسے، یعنی آبادی گلا جس میں کنکریٹ کی تعمیر ہو سکتی ہے، وہ کیسے قرار دے دیا. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر حلالہ پڑ گئی. عطر من اللہ صاحب نے کو چونکہ حکم آ گیا ہوا تھا، انہوں نے ٹھوک کے فیصلہ لکھا کہ جناب یہ تو غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. تو یہ فیصلہ اپیل میں گیا سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس فیصلے کو نہ صرف کہ برقرار رکھا بلکہ مزید 2-4 میخیں اس میں گاڑ دی، 2-4 کیلو اور اوپر لگا کے مضبوطی سے انتظام کر دیا کہ یہ ہو جائے. اور یوں منال صاحب کو، منال کے مالکان کو وہاں سے نکال دیا. کوالٹی اس کی اپنی جگہ کے اوپر، جب آپ کاسٹ پے کرتے ہیں تو کوالٹی آپ کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، ویسے پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ کاسٹ پے کرنے کے باوجود بھی کوالٹی نہیں ملتی، لیکن کاسٹ پے کرتے ہیں تو کوالٹی ملتی ہے. جب سے وہ بھیرا کے مقام کے اوپر منال کا ریسٹورنٹ بنا ہے، اسلام آباد سے آتے ہوئے لاہور کو رائٹ سائڈ پہ اور لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ والے بھیرا کے اوپر جب سے منال کا ریسٹورنٹ بنا ہے، تو ہم جب بھی موو کیے ہیں، بھلے اسلام آباد سے کر رہے ہوں یا لاہور سے کر رہے ہوں، تو بچوں کی پہلی فرمائش ہوتی ہے کہ وہاں پہ رکنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ جاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے فیور لی صرف اس کے حوالے تک، مطلب جگہ کی الاٹمنٹ کے حوالے تک. اب اس فیصلے پہ نظر ثانی کرتے ہوئے نئے جو ججز آئے ہیں نا، جو اس شرط پہ آئے ہیں کہ عمران خان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیں گے، باقی آپ نے ہم کو نہیں روکنا یا ہمارے بچوں کو نہیں روکنا، اس شرط پہ ہی آئے ہیں نا نئے ججز صاحبان جو ہے، یہ آئینی عدالت وغیرہ میں آؤ. تو اس لیے انہوں نے اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی فرما دی ہے، اسے ریورس کر دیا کہ جی الاٹمنٹ کینسل کرنے کا معاملہ درست نہیں تھا. اچھا جی، تو اور ساتھ میں ہی اس کو روانہ کر دیا ہے ٹرائل کورٹ کے سامنے کہ پائن چھوڑ کے دوبارہ فیصلہ کرو. اوکے، فیصلے کو معطل کیا ہے، سٹے آرڈر کو توڑ دیا ہے، لیکن دوبارہ بھیج دیا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کریں. سٹے آرڈر ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں پہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ سٹے تھا نا کہ کام نہیں کر سکتے. اب سٹے آرڈر اگر ختم کر دیا سپریم کورٹ نے تو اس کا مطلب ہے کام کر سکتے ہیں. تو بھائی جان وہ سارا انفراسٹرکچر تو گرا دیا ہوا ہے نا سی ڈی اے نے. وہ جا کے میرا مطلب رڑے دے اتے بیٹھ گئے، میرا مطلب جنگل میں بیٹھیں گے. وہ پورا سٹرکچر انہوں نے بنایا تھا اور کافی زیادہ خوفناک بنایا تھا. خدا نہ خواستہ کو زلزلے کا جھٹکا لگ جاتا ہے یہاں پہ، اس نے اوپر سے بہتے ہوئے جب نیچے آنا تھا رڑکتے ہوئے اس سٹرکچر نے، تو نیچے بھی بڑی تباہی پھیرنی تھی. تو خیر جناب، اس کے اوپر جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع ہو گئے یوتھڑ اور ایجنسیوں کے پیڈ ٹرولز. ٹھیک ہے نا، ہاں، ایجنسیوں کے پیڈ ٹرولز جو تھے اور وہ باقاعدہ طور کے اوپر سرگرم ہو گئے. یہ عطر من اللہ صاحب کا فیصلہ تھا لیکن اس کا ذکر نہیں کر رہے. یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا ہے قاضی صاحب کا، اور قاضی کے اوپر راشن پانی لے کے چڑھ گئے. ٹھیک ہو گئے. تو اور پی ٹی آئی کو آپ کو پتا ہے اور یوتھروں کا آپ کو پتا ہے. قاضی صاحب جو تھے ان کے جانے کی دعائیں پی ٹی آئی تو شاید مانگ ہی رہی ہوگی، پاکستان کے کچھ خفیہ ادارے بھی مانگ رہے تھے جن کی وہ بات نہیں سنتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور قاضی صاحب کے خلاف جو مختلف کیمپینیں چلی ہیں، اور اس کے اندر ہم نے تو ظاہر قاضی صاحب کا ساتھ دینا تھا، اس وجہ سے ہم راندہ درگاہ بھی ہو گئے نا. ہاں، قاضی صاحب کا ساتھ دینا تھا یا ان کے ساتھ ہی کھڑے ہونا تھا اصولی طور پہ. نہ اس طرح کا چیف جسٹس کو پاکستان کی تاریخ میں آیا، اور عدلیہ اتنی بانجھ کر دی گئی ہے کہ دوبارہ نہ اس طرح کا آئے گا. یہ میں پورے شرح صدر کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ بھی ان سے خوش نہیں تھے، وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے. ان کو کوئی میسج کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش ہوتی تو وہ مائنڈ کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بھی اپنا سکور پورا کرنا کہ لے پتر پھر تمہیں بھی ہم تو گالیاں دلوا سکتے ہیں تو دلوائیں گے. ٹھیک ہے.
قاضی صاحب نے کبھی بھی عہدے پہ ہوتے ہوئے یا عہدے سے بعد میں یا عہدے سے لینے سے پہلے اپنے عہدے کی مدت ملازمت کے اندر نہ توسیع کی کسی سے بات کی، نہ کسی کو گزارش کی، نہ ریکویسٹ بھجوائی کسی کو. ٹھیک ہے، ہمارے ذاتی علم کے مطابق وہ آئے، اپنا کام کیا اور چلے گئے. یہی وجہ تھی کہ یہ جو آئینی عدالت والا شگوفہ جو ہے یہ پھوڑنے کے لیے قاضی صاحب کی روانگی کا انتظار کیا گیا. ٹھیک ہے، قاضی صاحب کی موجودگی میں بھی تو یہ پھوڑا جا سکتا تھا نا، لیکن قاضی صاحب ایسا اسے بنا جاتے کہ جو آج کل اتوار بازار اور جمعہ بازار لگے ہوتے ہیں پاکستان میں فیصلوں کے، یہ نہ لگ پاتے، جو بچوں کے ذریعے لگائے جاتے ہیں، ہاں وہ نہ لگ پاتے. تو یہ جرم تھا اس شخص کا. اس نے کہا کہ نہیں، میں کسی کی بات جو ہے اندھا دھند نہیں مانوں گا. تو پھر مطلب ادارے کا سربراہ کوئی بھی ہو، ادارے کی یادداشت تو کمزور نہیں نہ ہوتی، تو پھر ادارہ اپنا بدلہ تو لیا کرتا. کوئی بھی ہو سکتا محکمہ یا ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے، میں کسی مخصوص کی بات نہیں کر رہا. تو وہ جی کیمپین چل رہی ہے قاضی صاحب کی کردار کشی کے لیے. پوری یہ ناجائز الاٹمنٹ تھی. جس طرح سے وہ سپورٹس کی جو کمپنی بنی تھی، اس کو جو حقوق دیے گئے تھے جھیل کے اوپر واٹر سپورٹس کے، وہ بھی ناجائز تھے. وہ تو خیر بہت پہلے بھاگ گئے نا صاحب. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ناجائز الاٹمنٹ تھی سر، اور یہ ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی تھی. اسے کینسل ہونا ہی تھا. جب اس کو کینسل ہونا تھا تو پھر یہ بھی ہونا تھا. تو اب ماشاءاللہ یہ جس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ یہ چراگاہ ہے، یہاں پہ تعمیرات نہیں ہو سکتی، وہاں پہ پورا ڈی ایچ، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جی ایچ کیو بن گیا. اور جی ایچ کیو کے ساتھ ملکہ علاقوں میں رہائشیں بھی بن گئی ہیں. پھر تینوں افواج کے افسران بھی وہاں پہ مقیم ہو گئے ہیں. تو وہ تو بیس ہی ختم ہو گیا نا فیصلے کا. تو اس لیے اس فیصلے نے ریورس ہونا ہی ہونا تھا، تو ریورس ہو گیا. کوشش کی میں نے کہ بات آپ تک کمیونیکیٹ ہو جائے. اگر ہو گئی ہے تو پھر بھی، نہیں ہوئی تو پھر بھی داڑھ وٹ جائیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.